السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، طلاق کے علاوہ بھی 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے شمار کرتے ہیں وہ 7 چیزیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، موت سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اس کے نکاح سے حقیقتاً نکل جاتی ہے، لیکن حکماً ابھی باقی رہتی ہے۔ جب تک کہ عدت نہ گزر جائے تب تک وہ اس کے نکاح میں باقی رہتی ہے۔ عدت گزرنے کے بعد ہی دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ دوسری چیز خلا ہے، یعنی میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اور شوہر طلاق نہ دے رہا ہو۔ ایسی صورت میں اگر بیوی مہر معاف کرنے پر راضی ہو جائے یا کچھ پیسے دے دے اور شوہر اس پر راضی ہو جائے اور طلاق دے دے تو اس کو خلا کہیں گے، اور خلا سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ایلا ہے۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اور شوہر نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، اور اس بات کو 4 مہینے گزر جائے تو اس صورت میں عورت کو خود بخود طلاق ہو جائے گی، اس کے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ویسے ہی 4 مہینے گزر جاتے ہیں، شوہر بیوی سے صحبت نہیں کر پاتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر قسم کھائی ہے صحبت نہ کرنے کی اور 4 مہینے گزر گئے ہیں تو اس صورت میں نکاح ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی چیز ہے، شوہر غائب ہو جائے اور اس کا کسی بھی اعتبار سے بالکل معلوم نہ ہو، پتہ نہ چل پائے، اور تمام کے تمام ذرائع جو پتہ کرنے کے ہیں ان تمام سے بھی معلوم نہ ہو پائے تو عورت قاضی کے پاس جائے گی یا مسلم پنچایت کے پاس جائے گی، اور قاضی یا مسلم پنچایت اس کو 4 سال انتظار کرنے کا حکم دیں گے۔ وہ 4 سال اپنے شوہر کے انتظار کرے گی۔ اگر ان 4 سالوں میں شوہر آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر نہیں آتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یوں مانا جائے گا اس کا شوہر مر گیا ہے یا کوئی اور غائب ہو گیا، تو اس صورت میں نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر شوہر غائب ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ 5ویں چیز ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ ارتداد ہے، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام سے پھر جائے، تو شوہر پھر جائے تو عورت اس کے نکاح سے ختم ہو جائے گی، اور اگر عورت جو ہے مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اسلام سے پھر جائے، غیر مسلم ہو جائے، کسی اور دوسرے مذہب میں چلی جاتی ہے تو اس سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب جو ہے وہ شوہر کے نکاح میں باقی نہیں رہے گی۔ 6ٹھی چیز ہے رضاعت، یعنی اگر دونوں کی شادی ہو جائے اور بعد میں کسی معتبر دلیل سے، کسی معتبر دلائل سے پتہ چلے کہ دونوں نے کسی ایک خاتون کا دودھ پیا ہے، دونوں نے کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہے، اور یہ معتبر دلیل سے پتہ چل جائے تو اس صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جائے گا اور دونوں میں جدائیگی اختیار کرا دی جائے گی۔ 7ویں چیز ہے کہ اگر قاضی نکاح فسخ کر دے، حالات کبھی ایسے ہو جاتے ہیں شوہر ظالم ہوتا ہے، عورت کے حقوق ادا نہیں کر پاتا ہے، اور عورت اس سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے لیکن وہ طلاق بھی نہیں دیتا ہے۔ ایسی صورت میں عورت جو ہے قاضی کے پاس جائے گی، اور قاضی تمام کے تمام گواہ و ثبوت کے ساتھ اگر یہ مانتا ہے کہ عورت کو طلاق دینا چاہیے تو اس صورت میں قاضی ان دونوں درمیان نکاح ختم کروا دے گا، نکاح فسخ کروا دے گا، تو اس نکاح فسخ سے طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ دوستو، یہ 7 چیزیں ہیں جو طلاق کے علاوہ ہیں جن کی وجہ سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے جوڑوں کو صحیح سلامت رکھے اور آپس میں الفت و محبت قائم رکھے، آمین۔